الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام نازل ہوتی ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بڑے بھائی کی تعظیم اور تکریم اور اس کے احسانات کے متعلق کچھ باتیں سامنے آئی تھی۔ آج بھائی کے ساتھ بچپن کا زمانہ کھیل کود میں ہنسی دل لگی اور مذاق کے ساتھ گزارنے والی یہ شخصیت بھی ہوتی ہے جسے دنیا بہن کہتی ہے۔ معاشرے میں جتنا مقام اور مرتبہ بھائی کا ہے، گھر کے اندر اتنا ہی مقام مرتبہ عزت تعظیم تکریم بہن کا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ بہن چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے وہ بہن سگی ہو یا رضائی بہن ہو۔ جس طرح اسلام نے بڑے بھائی کی تعظیم اور تکریم کی تعلیم مومنوں کو دیا ہے، اسی طرح بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے خواہشات کو پوری کرنا، یہ بھی دین اسلام مومنوں کو تعلیم دیتا ہے۔
بہن کے ساتھ محبت کا معاملہ، بہنوں کے ساتھ پیار کا معاملہ، ان کے ساتھ خوشی کے ایام، بھائی صحیح معنوں میں اپنے نکاح تک کرتے ہیں، اپنی شادی تک کرتے ہیں۔ جیسے ہی نکاح کے بندھن میں بھائی بن جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، وہیں سے بہن کی محبت میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عموماً معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ گھرانہ دیندار گھرانہ ہی کیوں نہ ہو، ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک بہن بھائی محبت اور پیار کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے، نکاح کے بندھن میں دونوں بن جاتے ہیں، تو آپسی نفرتیں امن لینا شروع کرتی ہیں، جنم لینا شروع کرتی ہیں۔ یاد رکھیے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے نعمت کے طور پر بہن کو بھائی عطا کیا، بھائی کو نعمت کے طور پر بہن عطا کیا۔ دونوں آپس میں یہ سمجھے کہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے مجھے بھائی کا عطا کیا ہے۔ بہن یہ سوچے، بہن یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت بھائی کی عطا کیا ہے، اور بھائی یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت بہن عطا کیا ہے۔ دونوں کو تعلیم دی دین اسلام نے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ، زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ دوستانہ تعلق، محبت اور پیار کا تعلق معاشرے میں ایک حد تک بن گیا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ یہ پیار اور محبت کا معاملہ آپس میں بہن بھائی کا نکاح تک باقی رہتا ہے، اس کے بعد پیار اور محبت دونوں کے درمیان رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے ہر بہن اور بھائی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عظیم نعمت ہے بہن بھائی کے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ بہن عمر کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائے، حالت کیسے بھی ہو جائے، بھائی کی محبت سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوتی۔ ایک عجیب محبت اللہ نے بہنوں کے اندر بھائی کے تعلق سے رکھا ہے۔ بھائی تو اپنے شریک حیات کی باتوں میں آ کر بہن کی محبت میں کمی پیدا کر لیتا ہے۔ بہن ایک ایسی دولت ہے کہ بہن نکاح کے بعد بھی اپنے بھائی سے وہی محبت کا برتاؤ کرتی ہے جو نکاح سے پہلے کرتی تھی۔ در حقیقت بھائی بہن کے لیے مان سمان ہوتا ہے اور قابل فخر اثاثہ ہوتا ہے بہن کے لیے۔ بہن کے لیے بھائی یہ قابل فخر اثاثہ ہوتا ہے، جس پر بہن ہمیشہ ناز کرتی ہے کہ میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی۔ سسرال میں بھی ناک رکھتی ہے، سسرال میں بھی اپنے بھائی کا جھنڈا بلند کرتی ہے۔ یہی وہ بھائی ہیں
نکاح کے بعد ان کے پیار کا، ان کی محبت کا پردہ پلٹ جاتا ہے۔ زندگی بھر بہن اپنے بھائی کا نعرہ لگاتی ہے، بھائی نکاح کے بعد پلٹ کر دیکھنے تک تیار نہیں ہوگا۔ دین اسلام بھائیوں کو بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ پیار کا ایک سلسلہ اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے، عجیب پیار کا سلسلہ، ایسی پیار، ایسی محبت، ایسا پیار کائنات کے اندر میاں بیوی کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ عجیب کشش اللہ نے محبت اور پیار کا بہن بھائی کے اندر رکھا ہے، جسے دنیا کی کائنات، دنیا کی ساری قیمت انسان لگا کر خرید نہیں سکتا۔ اور بہن اپنے بھائی کے وجود کو، اپنے بھائی کے پیار کو، محبت کو سرمایہ حیات سمجھتی ہے، زندگی کا سرمایہ سمجھتی ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ کے نیک بندے اور بندیاں اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتی تھی۔ آج یہ نصیحت کا سلسلہ معاشرے میں کسی دیندار گھرانے کے اندر بھی نہیں ہے۔ جب بڑے حضرات پہلے زمانے میں بچوں کے حقوق کما حق کا ادا کر دیتے تھے، نکاح کر دیتے تھے، تو بلا کر سب کو وصیت کرتے تھے کہ اب ہمارا جانے کا وقت آ گیا ہے، تمہارے سامنے تمہارے بہنیں ہی، تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ آج معاشرے میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ زندگی کی یہ بے رحم مصروفیات تمہیں کہیں آپس کے پیار اور محبت میں نہ ڈال دیں، پیار اور محبت کو ختم نہ کر دیں۔ آج ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ بہن بھائی کو پوچھنے کے تک تیار نہیں ہو رہے، ان کے گھروں کو جانا بھی ہمارے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ دنیا کی زندگی کی بے رحم مصروفیات نے ہمیں ایسا جکڑ لیا ہے کہ ان سے بات کرنے تک کا وقت ہمارے لیے نہیں مل رہا۔ صحیح معنوں میں بہن سے محبت رکھنے والے بھائی جب اپنے بہنوں کے گھر میں قدم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو عجیب پیار اور محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے۔ آج بھی صحیح معنوں میں بہن بھائیوں سے محبت کرنے والے حضرات جب اپنے بہن کے بھائی کے گھر میں ان کی دہلیز میں قدم رکھتے ہیں تو خوشی کے آنسو ان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھا گیا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ زمانہ ایک ایسا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے۔ کیا وصیت کرتے تھے؟ دیکھو بیٹا، ہمارا جانے کا وقت آ چکا ہے، ہم نے تمہاری ساری ذمہ داری ادا کر دی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد تم مل جل کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چلے جانے کے بعد آپ بٹ نہ جائے، الگ نہ ہو جائے۔ ان لوگوں کی وصیت یہ ہوتی تھی، نصیحت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے بعد تمہاری بہنیں، بیٹوں کو خاص طور پر وصیت کیا کرتے تھے اس زمانے میں بڑے حضرات، دیکھو بیٹا، تمہاری بہنیں تمہارے گھر آئیں گی، بہنیں بڑی لطیف اور بھولی بھالی ہوتی ہیں، محبت کا دریا ان کے سینوں میں اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھا ہے۔ وہ کوئی چیز طلب کرے، اپنے بیٹوں کو وصیت
کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں لوگ کہ وہ کوئی چیز آپ سے طلب کرے تو انہیں وہ چیز دے دو. اگر تمہارے گھر میں کوئی چیز انہیں پسند آ جائے تو کبھی انکار نہ کرنا. اکثر معاشرے میں بہنیں بھائی کے گھر آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز عجیب سی پسند آتی ہے تو بھائیوں کو چاہیے بغیر انکار کیے ہوئے وہ چیز اسے دے. پہلے زمانے میں یہ بڑی نصیحت لوگ اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے, خصوصاً بیٹوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے. جب بہن تمہارے گھر آئے کوئی چیز پسند آ گئی تو بغیر انکار کے انہیں دے دو اور ناپسندگی کی نظر سے اسے نہ دیکھو. کیا رے خوش دلیلا کیا دینا, ناپسندگی کا چہرہ نہ بناؤ. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے گھر کی جھاڑو اسے پسند آ جائے گی. یہاں تک وصیت کرتے تھے, یہاں تک بڑے حضرات پہلے زمانے میں وصیت کرتے تھے تمہاری بہن تمہارے گھر آئے گی کوئی چیز پسند آئے گی تو بغیر انکار کے دے دینا. یہاں تک کہ اسے تمہارے گھر کی جھاڑو بھی پسند آ جائے وہ جھاڑو بھی دے دو. کبھی ناگواری کا چہرہ نہ بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے. حضور کی سیرت بھی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ بہنوں کو ہم ان کی پسند کی چیزیں دیں, ان سے محبت کا کھلے دل سے اظہار کریں, ان کی تعظیم بھی کریں, چاہے وہ بہن سگی ہو یا رضائی بہن. اللہ کے نبی کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھو, اللہ کے نبی کو کوئی سگی بہن نہیں تھی. اللہ کے نبی کو کوئی سگی بہن نہیں تھی. آپ نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ کہاں ملا دیا. اللہ اکبر. آپ کی رضائی بہن کا واقعہ اگر آپ سنیں گے تو بہنوں کے لیے ہمارے دل میں محبت اور پیدا ہو جائے. رضائی بہن کے ساتھ اللہ کے نبی کا دل معاملہ ہے. آپ کی رضائی بہن شیما, ہم نے سنا ہے بار نام شیما, حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی. شیما کے بارے میں آتا ہے کہ شیما حلیمہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی. غالباً یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے, جب بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. شیما حضرت اللہ کے نبی کی رضائی بہن ماں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی اور خاص طور سے اللہ کے نبی کا خاص خیال رکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلاتی تھی, کپڑے پہناتی تھی, سرما لگاتی تھی, آپ کو اٹھاتی تھی, گود پہ بٹھاتی تھی, کھلاتی تھی. روایتوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی حضرت شیما سے اچھی طرح مانوس ہو گئے تو ایک مرتبہ شیما اللہ کے نبی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اللہ کے نبی کو تنگ کر دی. جیسے ہم بچوں کو اٹھا کر کھلاتے تنگ کر دیتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں, غصے میں آ کر یا تو ہم کو قتل دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. اسی طرح شیما نے بھی اللہ کے نبی کو کھلاتے ہوئے کیا کیا, تنگ کیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے دانتوں سے حضرت شیما کے کھندے میں کاٹ دیا. اللہ کے نبی کے دانتوں کے نشان شیما کے کھندوں میں بیٹھ گئے. یہ زحمت, یہ تکلیف حضرت شیما کو نصف صدی کے بعد رحمت بن گئی. اللہ کے نبی کے جو دانت کے نشان پڑے درد کی وجہ سے
وہ تکلیف، وہ زحمت شیما کے لیے نصف صدی کے بعد رحمت بن گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی جس کا نام حوازن ہے۔ اس جنگ میں حضرت شیما 6000 افراد کے ساتھ قیدی بن کر آئے۔ فتح مکہ کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت شیما 6000 افراد کے ساتھ قیدی بن کر آئی اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت شیما نے صحابہ سے فرمایا کہ میں محمد سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے شیما کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، نظریں نیچے کیے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیما سامنے آ کر کھڑی، کہنے لگی محمد میں تمہاری بہن شیما ہوں، میں تمہاری بہن شیما ہوں۔ اللہ کے نبی اس طرح نظر جھکا کے بیٹھے ہوئے شیما سے کہنے لگے کیا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے کہ تم میری بہن شیما ہو؟ قربان جائیے حضرت شیما کی ان اداؤں پر، ثبوت پیش کیا۔ کس طرح پیش کیا؟ اللہ کے نبی کے پاس آئی، قریب میں آئی شیما اور آ کر کندھے سے کپڑا ہٹایا اور بتایا کہ یہ وہ ثبوت ہے، بچپن میں تم نے مجھے کانٹا تھا، میں نے تمہیں ایک مرتبہ تنگ کیا، تم نے مجھے تنگ کرنے کی وجہ سے کاٹ دیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ دھبا ہے جو مجھے آج رحمت بنا کر تمہارے دربار پر کھڑا کیا ہے۔ یہ دیکھنا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فوراً اٹھے اللہ کے نبی، اپنے کندھوں پر جو رومال تھا، چادر تھی، وہ چادر زمین پر بچھا دیا، اپنی رضائی بہن شیما کے تعظیم میں واہ وہ چادر مبارک دربار نبوت میں دوسروں کے سروں پر چڑھتا تھا، آج وہی چادر مبارک بھان بہن کی محبت میں، اس کی تعظیم میں بچھا ہوا۔ اس کے بعد شیما نے اپنے بھائی محمد سے کہا، بھائی محمد، بہنیں بھائیوں کے پاس بڑے مان سے اور سمان سے آتی ہیں، میں بھی بڑے مان اور سمان کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں۔ محمد، میں تو وہ بہن ہوں جو آپ کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، کھلاتی تھی، گود پہ اٹھاتی تھی، سرما لگاتی تھی، میں تو سگی بہن نہیں ہوں، رضائی بہن ہوں۔ محمد، میری یہ التجا ہے کہ میرے ساتھ 6000 کا قافلہ قیدی بن کر تمہارے صحابہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، میں ان سب کے لیے بھیک مانگتی ہوں کہ تم ان سب کو آزاد کرو، میں بھی اس میں قیدی بن کر آئی ہوں۔ محمد، مجھے اور میرے ساتھ جتنے لوگ قیدی بن کر آئے ہیں جنگ میں، ان سب کو رہا کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہن شیما سے، بہن تم نے آنے میں دیر کر دی، جب تم بڑی مان کے ساتھ سمان سے میرے پاس آئی ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی نے سارا مال غنیمت صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا، سارے غلاموں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا، ساری لونڈیوں کو اللہ کے نبی نے صحابہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب بہن کی التجا ہے، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ جتنا سارا مال غنیمت میرے حصے میں آیا ہے، جتنے غلام میرے حصے میں آئے ہیں، میں ان سب کو واپس لیتا ہوں اور اسے میں اپنے بہن کے حوالے کرتا ہوں۔
صحابہ بھی آپ کی تقلید کے پیکر تھے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. جب دیکھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی خود اپنے بہن کی محبت کی خاطر مال غنیمت واپس کر رہے ہیں، غلاموں کو واپس کر رہے ہیں، لوٹیوں کو واپس کر رہے ہیں، تو صحابہ نے بھی کیا کیا؟ سارا مال غنیمت واپس کر دیا، لوٹیوں کو بھی واپس کر دیا، غلاموں کو بھی واپس کر دیا. جب شیما نے بھائی محمد کا یہ انداز کرم دیکھا تو 6000 افراد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. میرے ہم بزرگوں اور دوستوں، بہن چاہے وہ سگی ہو یا رضائی، اللہ کی طرف سے انسان کو عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. بالخصوص مومن اس کی قدر کرے. معاشرے میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد بہن سے محبت کا معاملہ رفتہ رفتہ بھائی کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ بہنوں کے وجود کو غنیمت سمجھو، ان کی محبت اور ان کے پیار کو غنیمت سمجھو. ہماری تکلیف میں ہمارے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اللہ کے سامنے رو کر ہماری تکلیف کو دور کرنے والی شخصیات اللہ والے نہیں ہیں، ہمارے اکابر نہیں ہیں. ہمارے گھر کے اندر ہماری تکلیف کو ہمارے ماں باپ کے بعد سمجھنے والے، اسے اس تکلیف کو اللہ کے ذریعے ہٹانے والے اگر کوئی ہے تو ہماری بہنیں ہیں. جاؤ ان کے پاس، جاؤ پیار اور محبت کے ساتھ 2-4 باتیں کرو. ہمارے اللہ والے یہاں تک ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بہنوں کے گھر جاؤ تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کی پسندیدہ چیزیں لے کر جاؤ. اور جب ماں باپ چلے جائیں تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے وراثت میں برابر ان کا حصہ دیا جائے. ایک بہت بڑا مسئلہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وراثت اور میراث کا مسئلہ رکھ کر بہن بھائی آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. آؤ علماء کے پاس، جاؤ مفتیوں کے پاس. ہمارے ماں باپ کا سایہ چلا گیا، ان کی وراثت میں اتنا مال ہے، ہم اسے آپس میں کیسے تقسیم کریں؟ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ماں باپ بیمار ہوئے وہیں سے حساب لگانا شروع کر دیتے کہ چلے جی مجھے کتنا آنا، اسے کتنا آنا، میں اتنا خرچہ کریا، میں اتنا خرچہ کریا، ماں کو اتنا خرچہ کریا، باپ کو اتنا، وہ سارے خرچے نکال لیتے. کیا محبت تھی ماں باپ کے ساتھ. تو میرے حال بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے وراثت میں برابر کا حصہ دیا. علماء سے رجوع کرو، مفتیوں سے مسئلہ پوچھ کر وراثت کا مسئلہ حل کرو. کسی سے تکلیف نہ ہو اس مسئلے میں. شادی سے پہلے جیسی محبت آپ کی تھی بہن بھائی، وہی محبت آپ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی برقرار، شادی کے بعد بھی برقرار رکھو. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بیویوں کے بعد میں آ کر بہنوں کی محبت میں کمی پیدا کر لیتی. ایسا نہ، یہ میں کہتا ہوں 100% صحیح بات ہے کہ نڑند کو دیکھے تو بھاوج کو نہیں ہوتا، بھاوج کو دیکھے تو نڑند کو نہیں ہوتا. آپ بیچ میں ناصح بن کر ان کی کبھی کڑھائی میں تعریف کرو، کبھی ان کی تعریف کرو. بیوی کے پاس آ کر بولو تمہاری نڑند تمہاری کیا تعریف کرتی. آپ چاہیں تو گھر کے ماحول کو نصیحانہ انداز سے لے کر چل سکتے ہو. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ بہن یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت ہے. ان سے صحیح محبت پیار جس طرح آپ بچپن سے کرتے
کرتے آ رہے ہو، اس پیار اور محبت کی کمی ہرگز مرتے دم تک پیدا نہ ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بہن کی کوئی پرواہ بھائی نہیں کرتے، جبکہ وہ بڑے بڑے دیندار نظر آتے ہیں۔ بہنوں کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں جاتا، خیال ہی نہیں جاتا، اپنے آپ کو بڑا مبلغ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دیندار بتاتے ہیں، کبھی بہنوں کی طرف پیار کا معاملہ، پیار کا برتاؤ برقرار نہیں رہتا زندگی تک۔ یاد رکھیے، بہن بھائیوں کا حق مار کر، ان سے قطع تعلق کر کے، رشتے داری کو توڑ کر آپ کتے بلی اور پرندوں کو دانا ڈال کر معافی کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ان کا حق ادا کرو برابر، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ مرتے دم تک کرتے رہو۔ ماں باپ یہی چاہتے ہیں، ماں باپ کے میرے چلے جانے کے بعد میرے بچے مل جل کر رہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا یہ جو معاملہ ہے اسے برقرار رکھو۔ ماں باپ وہاں بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوں گے کہ میرے بچے ہمارے یہاں آنے کے بعد بھی پیار اور محبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ایسی سعادت مجھے بھی نصیب فرمائے اور تمام حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم دولت، عظیم نعمت بہنوں کی اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کی کما حق حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطع تعلق جیسی عظیم جو نحوست ہے اللہ اس سے ہم سب کو مرتے دم تک بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔